بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے دو مختصر مسئلے پیش کر رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی مرد یا عورت عصر سے لے کے مغرب تک نہ کچھ کھائے نہ پیے اور نہ کسی سے بات کرے تو کیا وہ روزہ رکھنے والوں میں شمار ہوں گے؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عصر اور مغرب کے درمیان کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا اگر ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے یا کسی سے بات کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شریعت میں کیا ایسا کوئی روزہ ملتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے کون سے وقت ہوتے ہیں، کون سے اوقات ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور دعا قبولیت کی نشانی کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے، یہ تمام مسائل آپ کو مل جائیں گے، تمام کتب احادیث میں دعا کے تعلق سے مل جائیں گے، اور اغلاط العوام میں آپ کو اس روزے کا مسئلہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو روزے کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ اغلاط العوام میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا میرا روزہ ہے، اگر میں کسی سے بات کروں گا یا کروں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ کھاؤں گی یا پیوں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان کی بات کر رہا ہوں صرف میں۔ ایک آدمی نے سحری کھا کے روزہ رکھا تو پھر تو اس کا روزہ ہو گیا، پھر اس کو بیچ میں کچھ نہیں کھانا پینا پورے دن، لیکن بات کرنے کا ثبوت یہ کہیں نہیں ملتا کہ بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا عقیدہ رکھے ہوئے ہے تو یہودیوں کی طرف نسبت کی جا رہی ہے آپ کی، لہذا ایسا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے۔ ایسا عقیدہ آپ کا اگر ہے تو پھر آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ روزہ اس ٹائم کا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عصر پورا دن آپ نے کھایا پیا بات کیے سب کچھ کیے، اب آیا عصر کا وقت، عصر کے وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں اور بات نہیں کروں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف غلط عقیدے کی بنیاد پہ ایسی جہالت پھیلی ہوئی ہے، لہذا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کوئی روزہ شریعت میں موجود نہیں ہے، اغلاط العوام میں سے ہے۔ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں دعا کے تعلق سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے 3 نشانی بتائی ہے۔ نمبر 1، آپ نے جو مانگا اللہ سے، اللہ نے ہو بہو وہی چیز عطا فرما دی، یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ نمبر 2، آپ نے جو مانگا ہے اللہ سے وہ تو نہیں ملا، لیکن آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، یعنی اس مصیبت کو آپ پہ آنے سے پہلے ہی دفع کر دیا، رفع کر دیا، یہ بھی اس ہی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے جو آپ نے مانگی ہے۔ نمبر 3، آپ نے جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، آپ پہ کوئی پریشانی اور لاحق ہو گئی بجائے اس کے کہ آپ کی پریشانی دور ہوتی، تو یہ دعا آپ کی آخرت کے لیے بطور ذخیرہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے بطور ذخیرہ جمع کر لی، روز قیامت اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا آخرت کے لیے محفوظ کی گئی ہے، یہ دعا انسان کو جب وہاں بطور ذخیرہ پیش کی جائے گی کہ یہ وہ دعا ہے جو تم نے دنیا میں مانگی تھی، اور نہ تمہاری یہ دعا دنیا میں قبول ہوئی، نہ اس پہ سے نہ تم پہ سے کوئی مصیبت ہٹائی گئی تھی، لہذا اس کو ہم نے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا تھا، تو اس دعا کو وہاں اتنا بڑا اجر کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ انسان یہ تمنا کرنے لگے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سب کی سب آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی۔ تو یہ تو ہو گیا وہ کہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے آپ جو ہے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ جو مانگا ہے وہ مل جائے، چاہے وہ نہ مل کے کوئی مصیبت دور ہو جائے، اور چاہے جو ہے آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہو، لہذا دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، بس یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی،
یہ یقین رکھے۔ اب آتے ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں۔ تو دیکھیے مختلف احادیثوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا بھی وقت ہے، اور اس میں دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ جمعہ کے دن خاص طور پہ جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر روز بھی عصر اور مغرب کے درمیان دعا قبولیت کے وقت کی احادیثیں ملتی ہے۔ جب ہمارا بچپن تھا تو ہم جو ہے مساجدوں میں دیکھا کرتے تھے، اپنی مسجد میں تقریباً اب سے 25-30 سال پہلی بات ہوگی، پتہ نہیں اللہ حفاظت فرمائے، یا تو آج لوگ جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں، یا پھر جو ہے معاذ اللہ اعوذ باللہ اللہ کی ذات سے یقین اٹھ گیا ہے۔ دو میں سے ایک بات ضرور ہے، میرا ماننا ہے یا تو عقیدے میں کمزوری ہے، اللہ کی ذات پہ سے یقین اٹھ گیا، یا پھر جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، گناہ نہیں کرتا۔ ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو لوگ تاجر تھے وہ تجارت سے فارغ ہو کے عصر کی نماز پڑھتے تھے اپنی مسجد میں، اور پھر اس کے بعد مغرب تک وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جو ملازم ہے وہ بھی آ جاتے تھے اپنی ملازمت سے فارغ ہو کے، یعنی کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں جو کام کر رہا ہے اس سے فارغ ہو کے عصر کی نماز پڑھتا تھا، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا تھا، اللہ کے سامنے روتا تھا۔ مساجدوں سے رونے کی آواز آتی تھی مقتدیوں کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، سارا دن میں نے تیری نعمتوں کو استعمال کیا اور تیرا شکر ادا نہ کیا، اللہ میں مجرم بن گیا تیرا، مجھ سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے طریقے سے اپنی حاجتوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ لیکن آج پتہ نہیں مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آنا تو دور کی بات، اذان ہونے کے بعد آنے کو تیار نہیں ہے۔ عصر کی نماز نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کا کچھ بھی نکل جائے، جنازہ نکال رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں مسلمان کو، اور کہتا ہے کہ ہم سے مصیبتیں نہیں اٹھائی جا رہی، اللہ نے ہم پہ مصیبتیں ڈال رکھی ہے۔ یاد رکھو ایک ہوتا ہے اللہ کا لیا ہوا امتحان، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی پکڑ۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی شدید پکڑ کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے گناہوں میں ملوث ہے اور آپ پہ مصیبتیں آ رہی ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے بلکہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے میرا کام ہو جائے، کسی سے سود لے لیا، کسی کو سود دے دیا، کسی سے جو ہے حرام کام کر لیا، کسی سے اس طریقے سے اگر آپ جو ہے اللہ کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ پہ مصیبتیں آتی ہی جا رہی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بطش ربک لشدید، آپ اللہ کی شدید پکڑ میں آتے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنے حکموں پہ مکمل طور پہ قائم بھی رکھے ہوئے، اور پھر بھی آپ پہ پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان قریب کوئی ایسی عظیم چیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مرتبہ، عزت، شہرت، دولت، ساری چیزوں سے نواز دے گا، اور اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے کامیاب کر دے گا۔ یہ ہے کس چیز کی علامت؟ امتحان اور پکڑ کی علامت۔ اگر آپ اللہ کے حکم سے دور جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بھی جو ہے مصیبتوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ پہ اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور پھر بھی پریشانی آپ پہ آئی ہوئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے مرتبے بلند ہو رہے ہیں اللہ کے پاس۔ یہ ہے نشانی جو کتابوں میں آتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔